بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 19 جنوری 2023 بروز جمعرات سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کی ہر لمحہ بدلتی صورتحال، ہر لمحہ بدلتے ہوئے قانون اور بدلتی ہوئی خبروں پر نظر رکھنے کے لیے انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبائیں اور آج کا نیوز بلیٹن مکمل دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی وزیر خارجہ اور پاکستان کے بلاول بھٹو وزیر خارجہ کی ڈیووس میں ملاقات، تعلقات مضبوط بنانے کا جائزہ۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحاد اور ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کے دوران پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے پاک سعودی تعلقات اور انہیں مزید مضبوط اور مستحکم بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی اہم امور بھی زیر بحث آئے۔ ٹریفک حادثے کے زخمی کی فضائی ایمبولینس کے ذریعے منتقلی۔ سعودی عرب میں ریاض ہیلتھ کمپلیکس 1 کے ماتحت المزاحمیہ ہسپتال نے کہا کہ وہ فضائی ایمبولینس سے ٹریفک ایکسیڈنٹ کے ایک زخمی کو کنگ سعود میڈیکل سٹی جو ہاسپٹل ہے وہاں منتقل کیا گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق المزاحمیہ ہسپتال میں بیان میں کہا گیا جس مریض کو کنگ سعود میڈیکل سٹی منتقل کیا گیا وہ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں زخمی ہوا تھا، اس کی کھوپڑی اور پسلیاں متاثر ہوئی تھیں۔ پالیسی کے مطابق شدید زخمی شہری کو بروقت مطلوبہ علاج فراہم کرانے کے لیے کنگ سعود میڈیکل سٹی منتقل کیا گیا ہے۔ لیڈیز ٹریننگ سینٹر میں 211 خواتین اہلکاروں کی پاسنگ آؤٹ۔ سعودی محکمہ جیل خانہ جات کے ماتحت لیڈیز ٹریننگ سینٹر میں 211 خواتین اہلکاروں کی پاسنگ آؤٹ وہ بدھ کو ریاض میں منعقد ہوئی۔ وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود کی سرپرستی میں تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں جیل خانہ جات کے ڈائریکٹر جنرل مہدی الدویش بھی شریک ہوئے۔ کرنسی نوٹوں کی جعل سازی پر 4 ایشیائی باشندے گرفتار کر لیے گئے۔ پبلک پروسیکیوشن نے کہا کہ کرنسی نوٹ کی جعل سازی پر 4 ایشیائی غیر ملکیوں کو سزا دی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ افراد کے قبضے سے جعل سازی میں استعمال ہونے والے آلات اور 8,700 ریال کے جعلی نوٹ ضبط ہوئے ہیں۔ پبلک پروسیکیوشن نے کہا کہ تمام شواہد اور حقائق کی بنیاد پر مذکورہ افراد کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ عدالت کے سامنے مذکورہ افراد نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا جس کی بنا پر ان میں سے ہر ایک کو 5 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ عدالت نے مذکورہ افراد کو 1,20,000 ریال جرمانہ اور قید کی مدت پوری کرنے کے بعد ملک بدر کر کے بلیک لسٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ادارے نے کہا ملک میں مالیاتی جرائم پر سخت سزائیں مقرر ہیں جبکہ کرنسی نوٹ میں جعل سازی ایک سنگین جرم ہے۔ بارش کے بعد دلکش نظارے، وادی الرما القصیم کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ القصیم کے وادی الرما میں علاقے میں شدید بارشوں کے بعد پکنک منانے والے لوگوں کا ایک بڑا رش دیکھنے میں آیا جس کی جو وجہ تھی وہ جو صحرا ہے اس کے وسط میں موسلادھار بارش تھی۔ بارش نے دلکش مناظر وہ پیدا کیے جنہوں نے 4 سال کے وقفے کے بعد زائرین کو جو وادی ہے اس کے بہاؤ سے لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم کیا۔ اس وادی کو دنیا کی طویل ترین وادیوں میں سے ایک سمجھا چاہتا ہے اور یہاں دنیا کے سب سے اہم قدرتی مناظر میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ القصیم کے امیر شہزادہ فیصل بن مشعل بن سعود نے وادی الرما اور اس کے جو مختلف پہلو ہیں اس کو ترقی دینے کی خواہش پر زور دیا اور اس کو ایک نمایاں ٹورسٹ اسپاٹ بنانے کے لیے بھی کام کرنے پر زور دیا۔ 90 دنوں میں ریاض سیزن میں 12 ملین زائرین۔ جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین ترکی آل شیخ نے اعلان کیا ہے کہ ریاض سیزن میں اس کی سرگرمیوں کے آغاز سے لے کر اب تک آنے والوں کی تعداد 12 ملین تک پہنچ گئی ہے جو کہ اب 90 دن کے اندر پہنچی ہے۔ اپنے نعرے بیونڈ امیجینیشن کے مطابق ریاض سیزن 2022 مختلف قسم کے تفریحی وہ انٹرٹینمنٹ پروگرام پیش کرتا ہے جس میں پوری دنیا سے آنے والے جو بین الاقوامی ایونٹس ہیں، شوز ہیں، کانسرٹس ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ خاص طور پر وہ کنگ فہد انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں آنے والا ریاض سیزن کپ کا جو میچ ہے وہ آج بہت اہمیت رکھتا ہے جس میں جو کرسٹیانو رونالڈو، میسی، نیمار جیسے بڑے سٹارز وہ شریک ہو رہے ہیں۔ ریاض سیزن اپنی شروعات سے لے کر اب تک بہت سے ریکارڈز وہ حاصل کر چکا ہے جو کہ سعودی عرب میں ایک عالمی جو ٹورسٹ اسپاٹ ہے، جو عالمی تفریحی مستقبل ہے اس کی بنیاد رکھ رہا ہے۔
وزارت ہیومن ریسورسز، انسانی وسائل اور سماجی ترقی نے جو ہے جازان میں کئی اور پیشوں کی جو سرگرمیاں ہیں اس میں سعودیزیشن کا اعلان کر دیا۔ انسانی وسائل اور سماجی ترقی کی وزارت نے علاقائی تصفیہ پروگرام کے حصے کے طور پر جازان کے جو علاقوں میں مختلف شہروں پر جو مختلف پرسنٹیج پر کئی سرگرمیوں اور پیشوں کو سعودیزیشن جو ہے اس پہ کرنے کا اعلان کیا ہے، اور جسے وہ وزارت داخلہ اور جو ہے اس کے ساتھ مل کر نافذ کرے گی، اور اس کا نفاذ جو ہوگا وہ 2 مراحل میں ہوگا، پہلا 6 ماہ بعد اور دوسرا اس کے اجراء کی تاریخ سے 12 ماہ بعد۔ تصفیہ کے فیصلے میں سیلز آؤٹ لیٹس میں ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کی سرگرمیوں کے لیے سروس فراہم کرنے والے آؤٹ لیٹس، فوٹوگرافی کی سروس فراہم کرنے والے آؤٹ لیٹس، اور اس میں کارکنوں کی کل تعداد کے 70% جو ہے، اور اس کے علاوہ لیپ ٹاپ کمپیوٹرز کی مرمت اور دیکھ بھال کرنے والی جو دکانیں یا آؤٹ لیٹس جو شامل ہیں، اس میں ریزرویشن دفاتر جو، اس کے علاوہ ہالز، شادی ہالز اور رہائش کے ساتھ ساتھ تقریبات کے لیے جو نگرانی ہے کرنے والے پیشے وہ بھی تمام شامل ہیں۔ اس میں جو کلینرز وغیرہ ہیں اور اس کے علاوہ جو لوڈر ان لوڈنگ والے پیشے ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں مزید کمی۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں 18 جنوری کو کاروبار کے آغاز کے ساتھ سونے کے ریٹ میں کمی دیکھی ہے، اور اس کے علاوہ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت کمی کے بعد 229.32 ریال رہی۔ ادر ویب سائٹ کے مطابق سب سے زیادہ 21 کیرٹ والا سونا استعمال کیا جاتا ہے، 1 گرام کی قیمت 200.65 ریال رہی، جو اس سے پہلے 201.71 ریال میں دستیاب تھا۔ 22 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 210.21، جبکہ 18 کیرٹ 1 گرام سونا 171.99 ریال میں دستیاب رہا۔ جبل القرا میں سرمائی شہر کی تقریب سعودی عرب کے اندر اور باہر سے آنے والے ٹورسٹ کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ ونٹر سٹی ایونٹ کا آغاز الحصہ گورنریٹ کے الکارا ماؤنٹین میں کیا گیا تھا، جو کہ اگلے مہینے تک جاری رہے گا۔ اس میں جو پہاڑوں کے درمیان میں لائیو پرفارمنسز اور بہت سے مختلف پروگرامز شامل ہیں۔ اس میں بہت سے فنکارانہ پہلوؤں کو شامل کیا گیا ہے تاکہ ٹورسٹ اور زائرین چٹانوں اور غاروں کے درمیان موسم سرما کے ماحول سے لطف اندوز ہو سکیں۔ دبئی میں ٹیکسی کے کرایوں میں کمی کر دی گئی۔ خلیجی میڈیا کے مطابق دبئی کی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے متحدہ عرب امارات میں ایندھن کی جو قیمت ہے اس میں کمی کے نتیجے میں فوری طور پر اپنی ٹیکسی کے کرایوں میں باضابطہ طور پر کمی کر دی ہے۔ اب ٹیکسی ٹیرف 22% کم ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں ٹیکسی کا کرایہ 2.19 درہم فی کلومیٹر سے کم ہو کر 1.97 درہم فی کلومیٹر ہو چکا ہے۔ تاہم کم سے کم کرایہ اب بھی برقرار ہے، جو کہ مصروف ترین اوقات میں 12 درہم ہے۔ کمپنی نے اقامہ تجدید کرانے کے بجائے حروف لگا دیا، دوسرے ویزے پر کیسے آؤں؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن، جسے عربی میں ادارہ جوازات کہتے ہیں، اس کے ذمہ غیر ملکی کارکنوں کے رہائشی پرمٹ کا اجراء اور تجدید کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ غیر ملکی کارکن کے لیے لازمی ہے کہ وہ جس کمپنی یا اسپانسر کے ویزے پر سعودی عرب آئے ہیں ان کے پاس ہی کام کریں۔ دوسری جگہ کام کرنا غیر قانونی کام ہوتا ہے۔ سعودی عرب سے ڈیپورٹ ہونے کے حوالے سے ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ سعودی عرب میں ڈرائیور کے طور پر کام کرتا تھا، کمپنی کے ڈائریکٹر نے اقامہ تجدید نہیں کرایا، حروف فائل ہونے پر 2018 میں مجھے ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ کیا میں دوبارہ سعودی عرب جا سکتا ہوں؟ جوازات کے قانون کے مطابق جن لوگوں کو سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیا جاتا ہے وہ نئے ترمیم شدہ قانون کے مطابق سعودی عرب میں تاحیات کسی بھی ویزے پر نہیں آ سکتے۔ واضح رہے گزشتہ سال سے امیگریشن قوانین میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ وہ غیر ملکی کارکن جو اقامہ قوانین کی خلاف ورزی یا کسی اور جرم میں ڈیپورٹ ہوتے ہیں وہ تاحیات سعودی عرب میں کسی بھی ویزے پر نہیں آ سکتے ہیں۔ ایک شخص نے دریافت کیا اقامہ ایکسپائر ہونے کے قریب ہے، کفیل تجدید نہیں کر رہا، اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن اور وزارت محنت کے قانون کے مطابق غیر ملکی کارکن کے اقامے اور ورک پرمٹ کا اجراء اور تجدید اس کے کفیل کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ قانون کے مطابق کارکن کا اقامہ وقت مقررہ پر تجدید کرانا کفیل کی ذمہ داری ہے، نہیں کرواتا تو پہلی بار 500 ریال، دوسری بار 1000 ریال کا جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ اگر اسپانسر کی جانب سے اقامہ کی تجدید میں کسی قسم کی کوتاہی برتی جائے تو اسی صورت میں وزارت افرادی قوت کا جو مخصوص شعبہ ہے جو کہ ان جھگڑوں کو حل کرواتا ہے اسے رجوع کیا جائے۔ واضح ہے کہ اقامہ ایکسپائر پر غیر ملکی کو خروج نہائی بھی نہیں ملتا، اس لیے بہتر ہے کہ بروقت تجدید کریں تاکہ جرمانے اور دیگر مشکلات سے آپ بچ سکیں۔ اس کے ساتھ بڑھیں گے ہم آج کے ریال کے ریٹ کی جانب۔ آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آپ کو آج ریال کا ریٹ کیا ملے گا۔ پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان کی، تو پاکستان کے لیے آج فوری بینک 60 روپے 25 پیسے، ایس ٹی سی پہ 60 روپے 21 پیسے، طویل اراضی دے رہا ہے 60 روپے 18 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 60 روپے 39 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 60 روپے 26 پیسے، ٹیلی منی دے رہا ہے 60 روپے اور 22 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 45 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 21 روپے 29 پیسے، طویل اراضی دے رہا ہے 21 روپے 28 پیسے،
ویسٹرن یونین دے رہا ہے 21 روپے 41 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 21 روپے اور 32 پیسے، انجاز بینک 21 روپے اور 34 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔